بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گیس خارج ہونے لگے تو یہ طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ کڑوے بادام کا تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں، اس لیے کھٹی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ طویل بخار ہو جائے تو جان لو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ جو عورت چہرے پر زیادہ بھاپ لیتی ہے وہ جلدی بوڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو وہ روزانہ 4 کھجوریں کھایا کرے، اس سے تھکاوٹ کبھی نہیں ہوگی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹا جائے تو ہر انسان کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہوتے ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار منہ انار کھائیں، اس سے وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہوتی ہے کیونکہ کدو کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے جس سے ہڈیاں اور جوڑ درد کرنے لگتے ہیں۔ گرم مکھن کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان رکھنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دیں، اس سے بوڑھا چہرہ بھی جوان نظر آئے گا۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگا دو، اس سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی یادداشت کمزور نہیں ہو سکتی۔ ہارٹ اٹیک سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح 1 سیب کھائیں اور روزانہ نہار منہ 1 لہسن کا جوا ضرور کھائیں، اس سے ہارٹ اٹیک کی بیماری کبھی نہیں ہوتی۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پانی پی جائیں، اسے بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے 1 ہفتے کے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے، اس سے گنج پن کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس سے انسان جلدی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسے امراض سے بچے رہیں گے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کر دو، اس سے جلے ہوئے کی جگہ پر فوراً آرام آ جائے گا۔ کنگھی پر لیمو لگا کر بالوں میں پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ تیز چلنے والا انسان تیز دماغ کا ہوتا ہے۔ رات کو وضو کر کے سو جایا کرو، اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے اور بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے ناشتہ کرنا چاہیے، اس کے بعد گھر کے کام کرنے چاہیے۔ برتن رات کے وقت دھو کر سو جائیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ شہد کھانے سے آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ بدن پر سرخ دھبوں کا پڑ جانا کالے جادو ہونے کی علامات ہوتی ہے۔ واش روم اور غسل خانے سے پہلے دھبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں، اس سے واش روم کے داغ دھبے جو ہوتے ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ سیری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ جس انسان کو شوگر کی بیماری ہو جائے تو وہ اجوائن کا استعمال کرے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو بعد میں چہرہ دھو لیں، اس سے دھوپ سے کالا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور اس سے رنگ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔
اگر آپ خوبصورت اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ اس سے آپ خوبصورت اور اسمارٹ رہیں گے۔ آپ کا جسم کبھی بھی برا نہیں دکھائی دے گا۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ چنے کی دال استعمال کرنے سے کبھی بھی آپ کو بخار نہیں ہوگا اور آپ ہمیشہ ایکٹیو رہیں گے۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ زیادہ ناراض رہنے اور ذہنی دباؤ سے چڑچڑے پن کی بیماری ہوتی ہے۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں تو وہ روزانہ دار چینی کی چائے استعمال کریں۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے والے افراد کے بال روکھے اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ بدہضمی سے ہونے والی گیس اور سر کے درد کے لیے نہار منہ ایک سبز الائچی چبا کر کھائیں، اس سے بدہضمی نہیں ہوگی۔ الائچی معدے کو مضبوط بناتی ہے۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے چاول کھلے کھلے اور لمبے بنتے ہیں۔ نمک فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے، یہ بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتا ہے۔ جو لوگ کھانوں میں نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے نمک کا استعمال اپنے کھانوں میں کم سے کم کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے، اس طرح چاول کھلے کھلے بنتے ہیں۔ میٹھا تربوز کھانے سے شوگر نہیں ہوتی۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ نیند والے انسان اداس ہی رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہیں، یادداشت اور نظر کبھی کمزور نہ ہو، آپ کے گھٹنے 100 سال تک آپ کا ساتھ دیں، گردن اور پٹھے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت چستی رہے تو 1 پاؤ بادام، 1 چھٹانک سونف، آدھا پاؤ زرشک، آدھا پاؤ کشمش، ان سب چیزوں کو ثابت مکس کر لیں۔ یہ مرکب ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں، دن میں وقفے سے تھوڑی سی مقدار میں کھاتے رہیں۔ پہلے اپنے بدن کو ان چیزوں کا عادی بنائیں، پھر آہستہ سے اس کی مقدار بڑھا دیں۔ اگر مزید صحت و تندرستی چاہتے ہیں تو اس سارے مرکب میں صرف 10 گرام کلونجی بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال شروع کر دیں، چند ہفتوں میں ہی اپنی صحت اور تندرستی کا کمال دیکھیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو ایزیلی پنسار کے اسٹور سے مل سکتی ہیں، وہ شوگر کے مریض ہوں یا ہیپاٹائٹس کے پٹھوں کا مسئلہ ہو یا اعصابی قوت خاص کی کمزوری، سب کے لیے نہایت ہی صحت یاب ٹوٹکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ٹوٹکا اچھا لگے تو آپ ایک لائک ضرور کر دیں اور آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ جلدی دبلا ہونا ہے تو لیموں والا پانی پیا کرو، اس سے جسم بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے۔ رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جائے گی اور آپ کے بدن میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ ہر وقت غصے میں رہنے سے نہ صرف آپ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں بلکہ آپ کی جلد بھی متاثر ہوتی ہیں۔ شیر جیسی طاقت حاصل کرنی ہے تو یہ چیزیں ضرور کھائیں۔ لسوڑے، کالے چنے اور شلجم۔ پیاز کھانے سے معدے اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوں گے۔ پیاز کا استعمال ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ بینیفٹس ہوتا ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت ہو تو خشخاش کی چائے پینے سے یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ ذہن میں فحش خیالات لانے سے بڑھاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لو، اس سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ رات کے وقت جوئیں نہیں نکالنی چاہیے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔